ناظرین، کشمیر جو انڈیا کے انتظام ہے، مقبوضہ کشمیر کبھی بھی صحافیوں کے حوالے سے محفوظ نہیں رہا۔ آج کل تو خاص کر انٹرنیٹ بند ہونے سے وہاں رپورٹنگ تو ناممکن ہو گئی ہے۔ چند ایک صحافی جو خاص کر پرو انڈیا ہے، جو انڈین اخبار اور ٹی وی کو رپورٹ کرتے ہیں، صرف وہی چل رہے۔ ان کے خلاف مقدمے بنانا ایک معمول کی بات ہے۔ مطلب اگر کہیں میڈیا پہ سب سے زیادہ پابندیاں تو وہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسرت زہرا کو پچھلے دنوں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسرت زہرا انڈیا کی کچھ اخباروں کے لیے کام کرتی ہیں، فوٹوگرافر ہے اور صحافی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اس کے کافی امپیکٹ ہے۔ اس نے ایک سٹوری کی تھی ایک خاتون کی جس کا خاوند مارا گیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ذہنی مسائل پہ آفٹر کسی مصیبت کام کر رہی تھی، تو اس نے اس کا انٹرویو کیا اور اس کے بعد اسے مختلف جگہ پہ بلایا گیا۔ جب اطلاعات و نشریات کی ناظمہ سیرش سے بات کی گئی تو اس نے کہا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے، جبکہ اسے ایس ایس پی کے بعد اگلی صبح ہی منگل کے پھر بلایا جا رہا ہے۔ سملر سچویشن پر ایک عاشق پیرزادہ صحافی ہیں، انہیں فیس کرنا پڑا ہے۔ ان کا یہ تیسرا چوتھا کیس ہے۔ انہوں نے ایک سٹوری کور کی تھی جس میاں بیوی کی، جس میں اس کے بیٹے کو ایک جھڑپ میں مار دیا گیا تھا، تو پولیس مقابلے میں، تو پولیس نے موقف اختیار کیا کہ اس نے دوسری پارٹی کا موقف نہیں لیا، ساری سٹوری صرف ان پیرنٹس سے سنی تھی، جبکہ اس نے ٹیکسٹ دکھائے جو اس میں متعلقہ لوگوں کو کیے تھے اور جواب نہیں آیا کہ وہ بیزی ہیں، تو اس بنیاد پہ اسے سپیل کر دیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ متعدد دفعہ انہیں اس طرح کے واقعات کا سامنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کم و بیش سوشل میڈیا کو ڈال کے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہاں جتنی آزادی شاعری چند ایک مخصوص ٹارگٹ ایریا کو چھوڑ کے کہیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن مقبوضہ کشمیر میں تو آپ کی جان بھی محفوظ نہیں ہے اور آپ کی فیملی بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس وقت اس طرح کی مسرت زہرا، عاشق پیرزادہ جیسے لوگوں کا پائے جانا ایک نعمت سے کم نہیں ہے، جو اتنی مشکل حالات میں جہاں آپ کو یہ بلیک میل کیا جائے کہ آپ کی عزت لوٹ لی جائے گی، آپ کے فیملی کو مار دیا جائے گا، وہاں رپورٹنگ کرنا ایک بڑا دریرانہ قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش قبول کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔